وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. مفتاح صاحب آپ نے کانفیڈنس دینے کی کوشش کی کہ آئی ایم ایف کا اس کے ساتھ صاف لیول اگریمنٹ ہو گیا ہے, اب یہ بحال ہو جائے گا. پھر 2 دن پہلے آپ نے دوبارہ پریس کانفرنس کی کہ جو $4 ارب کا کوئی گیپ نظر آتا ہے فائنینسنگ کا وہ بھی دوست ممالک سے پورا ہو جائے گا, مگر مارکیٹس بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. روپیہ گر گر کر 222 روپے پر آج بند ہوا ہے, 225 روپے آج دیکھ لیا. اسٹاک مارکیٹ میں بلڈ بات ہے, 40,000 کی سطح پر آ گئی ہے, 2 دن میں 1700-1800 پوائنٹس گر گئی ہے. نہیں نظر آ رہا کہ کہیں بھی کانفیڈنس ہے اور کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں جس کی آپ بار بار یقین دہانی کرا رہے ہیں. شکریہ شاہد بھائی. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ سے تو بالکل اللہ کی مہربانی سے بچ گئے ہیں جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں, اور ہماری حکومت انشاءاللہ رہی جب تک, تو یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ کوئی ڈیفالٹ کا چانس نہیں ہے. لیکن کوئی پولیٹیکل اپہیولز جو ہوئے ہیں پچھلے 2-3 دنوں میں, اس سے مارکیٹ میں تذبذب تو آ گیا, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. لیکن جو اگر آپ حقائق دیکھیں, جو ریئل فیکٹس دیکھیں, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس پچھلے مہینے شاہد صاحب $7.7 بلین کا امپورٹ ہوا. پچھلے سال $80 بلین کا پاکستان میں امپورٹ ہوا. $17 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, اس کی وجہ سے ہمارے ریزروز بھی کم ہوئے. اس مہینے ہم نے جو بھی طریقہ کار کیے ہیں, جو قدغنیں لگائی ہیں, ہم نے اب تک 18 تاریخ ہو گئی ہے, اب آج تو 19 ہے لیکن کل 18 تاریخ کا جو ڈیٹا ہے میرے پاس, ہم نے اب تک صرف $2.6 بلین کے امپورٹ ہوا ہے پاکستان میں. $2.6 بلین دیٹس اٹ, جس میں $700 ملین کی آئل امپورٹس ہیں اور $1.9 بلین کی ادر امپورٹس ہیں. تو ہم نے امپورٹس کو سبسٹینشلی کرٹیل کر لیا ہے. ہم نہیں سمجھتے فار انسٹنس کہ اس مہینے ہم $6 بلین کے امپورٹ پہ بھی پہنچیں گے, جس کا مطلب ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ $1 بلین سے بہت کم ہمارا ہوگا انشاءاللہ تعالی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اس مہینے اگر آپ دیکھیں آؤٹ فلو, کیونکہ پچھلے مہینے کی کچھ ایلسیز کے آؤٹ فلوز ہوتے ہیں, تو اس مہینے میرا صرف $3.1 بلین کا آؤٹ فلو ہوا ہے. اس کے سامنے مجھے انفلو ملا ہے $2.7 بلین کا, تو میرا نیٹ جو آؤٹ فلو ملک سے ہوا ہے وہ صرف $400 ملین کا ہوا ہے. تو مطلب کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں ہے, کوئی بھی ایسا نمبر نہیں ہے جس سے میں پریشان ہوں. کوئی بھی مطلب امپورٹ بھی کنٹرول میں ہے, ایکسپورٹ بھی ٹھیک جا رہا ہے, آپ کا ریمیٹنس بھی ٹھیک ہے, آپ کے آؤٹ فلوز بھی کم ہیں. تو کوئی ایسی ریالٹی نظر نہیں آ رہی مجھے, ریئل سچویشن آن دا گراؤنڈ, جس کی وجہ سے روپیہ جو ہے وہ اتنا بلڈ بات ہو, یا مطلب مارکیٹ میں یا روپیہ اتنا گرے. ہاں یہ بات درست ہے کہ ڈالر جو ہے, اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ مارکیٹ میں وہ مسلسل گر رہا ہے؟ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کی خبر آنا, دوسرے حقائق سامنے آنا, اس کے بعد اگر مسلسل گر رہا ہے تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں؟ $9.7 ارب کے ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس, انٹرونشن ہو نہیں سکتی ہے اور اسپیکولیٹرز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, یا پھر فنڈامنٹلی ہی پاکستان کے پاس کا جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے وہ اتنا ولنریبل ہو گیا ہے اور ہمارے پاس ہے نہیں ڈالرز, جس کی وجہ سے یہ حال ہو رہا ہے اور روپیہ اس طریقے سے موو کر رہا ہے؟ دیکھیے ہمارے فنڈامنٹلز تو ہمارے ٹھیک ہیں. آپ کو میں یہ پچھلے ہفتے ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہو چکا ہے. ہم نے یہ بات بھی کی ہے کہ ایک دوست ملک سے ہم کو $1.2 بلین کی آئل فیسلٹی ملنے لگی ہے. $1.2 بلین کی ہم کو $200-300 ملین پر منتھ یا $3 بلین تک کی شاید LNG کی بائنگ فیسلٹی ملنے لگی ہے. ہم کو اس کے علاوہ ایک ملک سے ڈپازٹ ملنے لگا ہے, ایک اور ملک سے SDRs ملنے لگے ہیں, اور ایک ملک سے ہمارا پاس اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ آ رہا ہے. ہم $4 بلین سے شارٹ ہیں فائنینسنگ کے اگلے سال پہ. ہم 6-6.5 بلین کا انتظام کر کے بیٹھے ہیں, جو بٹوین ناؤ اینڈ August 15 انشاءاللہ تعالی میں قوم کے سامنے وقت پہ لے کر آ جاؤں گا جیسے یہ چیزیں پکی ہو جاتی ہیں. لیکن جس قسم کی پلاننگ ہو رہی ہے, اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ جب کہ ہماری آئی ایم ایف سے بات ہوئی ہے کہ $12 بلین تک کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم اس سے کافی کم رکھیں اور 7-8-9 بلین پہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو لے آئیں. لہٰذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی صورتحال ہے اکنامک فنڈامنٹلز کی وجہ سے جس کی وجہ سے روپیہ اتنا ڈی ویلیو ہونا چاہیے, اور ریئر بھی ابھی تک روپے کا جو ہے وہ 200 سے نیچے ہے. تو میرا تو بالکل یہ مجھے جو ہے وہ یہ بات کوئی ریالٹی, کوئی ریئل اکنامک فنڈامنٹلز نہیں ہو رہے. ویدر اب یہ اسپیکولیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے, سٹے کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا مارکیٹ جو ہے وہ اکنامک وہ چھوڑ کے اور پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, یہ کہنا جو ہے یہ مشکل ہے. ویسا مگر مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیا وجہ ہے؟ آج شہباز رانا کی بھی سٹوری ہے کہ اسٹیٹ بینک نے بڑی سختیاں کی اور اس کے بعد اب جو $1 لاکھ تک کی بھی امپورٹ ہے
اس کے لیے بھی لوگوں کو پرابلم ہو رہا ہے باہر پیمنٹ کرنے میں. کچھ لوگوں کو تو پینلٹیز دینی پڑ رہی ہیں جن کا مال آ گیا ہے پورٹ پر مگر ان کے پیسے نہیں ریلیز ہو رہے ہیں. تو اسٹیٹ بینک اتنا ٹف ٹائم کیوں دے رہا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے مختلف پچھلے ماہ میں پچھلی حکومت میں بھی پہلے لوگوں پہ پابندی لگا دی اوپن مارکیٹ سے, آپ $10,000 سے اوپر ایک دن میں نہیں لے سکتے, سال کا $1,00,000 سے اوپر نہیں لے سکتے, باہر بھیجنے پر پابندیاں لگا دی. اب جو امپورٹرز ہیں ان کو بھی پرابلم ہو رہے ہیں, ان کو بزنس کرنے میں پرابلم ہو رہے ہیں. تو پھر یہ مارکیٹ وہی تو ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ نہیں ہے ڈالرز, اسٹیٹ بینک اتنی سختیاں کر رہا ہے, امپورٹرز پہ اتنی سختیاں کر رہا ہے, مارکیٹ میں بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے وہ شارٹیج. شاہد بھائی 2 دن میں پچھلے تو کوئی سختی نہیں کی نا, 2 دن میں تو کوئی ریسٹرکشنز نہیں لگائیں. تو اگر یہ 2 دن میں چیزیں ہو رہی ہیں تو obviously there is more to it. اب یہ بات تو طے ہے کہ 2 دن کے اندر کوئی مطلب جو خبریں اگر کوئی اکنامک خبریں آئی ہیں تو بہتر خبریں آئی ہیں. میں آپ کو ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ 18 تاریخ کو ہو گئی اور 2.6 بلین کا صرف امپورٹ ہوا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ 5.5 پونے 6 تک پہنچیں گے, اس سے کم امپورٹ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اس مہینے جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $500 ملین سے کم ہو. I mean, these are very good numbers in terms of management of import and export, جو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک نے اور ہم نے اور جو بھی ہے محنت کر کے کر لیا ہے. ہم اس کے علاوہ پوری کوشاں ہیں کہ ایکسپورٹ کو بڑھائیں. میں ابھی بھی اس وقت دفتر میں اگر بیٹھا ہوں تو ابھی میرے ساتھ کامرس سیکٹری انڈسٹری سب بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگ یہ بات سوچ رہے تھے کہ اس کو ہم کس طرح آگے کریں. ہمارا ریونیو اچھا چل رہا ہے. ہم نے پچھلے 3 مہینے جب اپریل مئی جون کے اندر آئے ہم نے 31% ریونیو بڑھایا ہے. ہم نے سارے کے سارے ایکسپورٹرز کے پیسے دے دیے, DLTL کے دے دیے, ریبیٹس کے دے دیے. ہم نے جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم کو ادھر فائدہ بھی مل رہا ہے. تو میں پھر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اکنامک فنڈامنٹلز آر ناٹ بینگ ریفلیکٹڈ in what is happening into the dollar. ویسے اگر اکنامک فنڈامنٹلز یہ نہیں ریفلیکٹ ہو رہے ہیں جو کہ ڈالر کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر فری مارکیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے, نہ ہی IMF سے معاہدے کے تحت یہ مطلب ہے کہ اسٹیٹ بینک اسپیکولیشن کو الاؤ کرے گا یا حکومت اسپیکولیشن کو الاؤ کرے گی. تو یہ اسپیکولیشن پھر آپ کیوں ہونے دے رہے ہیں؟ وہ انٹرونشن کیوں نہیں ہو رہی ہے جو روپے کو اس کی قدر کے مطابق کرے, جو کہ $200 سے نیچے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے, وہ کیوں نہیں ہو رہی ہے انٹرونشن؟ ڈالرز نہیں ہے. دیکھیں 2 باتیں, ایک تو یہ کہ چلیں آپ چھوڑ دیں کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں, لیکن یورپین سینٹرل بینک کے پاس تو کچھ وسائل ہم سے زیادہ ہے نا. سینٹرل بینک آف انگلینڈ کے پاس تو وسائل ہم سے زیادہ ہے نا. بینک آف جاپان کے پاس تو ہم سے زیادہ وسائل ہیں. پاکستانی روپیہ پچھلے 1.5 مہینے میں, 2 دن پہلے کی بات ہے, پچھلے 1.5 مہینے میں یورو کے سامنے وہ ہوا ہے, اپریشیٹ ہوا ہے, پاؤنڈ کے سامنے اپریشیٹ ہوا ہے اور ین کے سامنے اپریشیٹ ہوا ہے. لیکن کیونکہ ڈالر 22 سال کی ہائیسٹ سطح پہ ہے, ونس ان جنریشن سطح پہ جتنی اسٹرینتھ ڈالر کی ہے, تو ڈالر تو یورو کے سامنے بھی بہت اپریشیٹ ہوا ہے. جو ڈالر ہمیشہ ٹھیک ہے, مگر یہ 2 دن پرانا نمبر آپ بتا رہے ہیں نا, کیونکہ اس سے پہلے آپ میرے پروگرام میں آئے تھے جب 204 روپے سے $210 کا ہوا تھا, تب بھی یہی توجہ دے رہے تھے. اب 224 کا آج ٹچ کر گیا ہمارا روپیہ, 222 پر اگر آج بند ہوا ہے تو آج کیسے 39 روپے آپ کے حکومت میں آنے کے بعد گر گیا ہے؟ جی, تو 190 سے 222 پہ ہو گیا, 191 تھا یا 190 تھا, 182-83 تھا جب شہباز شریف صاحب نے اوت لیا تھا. 189 روپے عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے دیکھا مگر ریکور کیا اس کے بعد آپ. میں فیکٹس پہ آپ سے کوئی نہیں الجھ رہا ہوں, آپ کی بات درست ہے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ بالکل اس وقت حالات جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. ہم ایسا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اسٹیٹ بینک انٹروین نہیں کرتی, لیکن اسٹیٹ بینک بھی کچھ IMF کے رجیم کے اندر ہے اور وہ بھی ایک لمیٹڈ انٹرونشن کر سکتی ہے. لیکن جو اور سچی بات ہے کہ IMF کا رجیم نہ بھی ہو تو جب $9 بلین آپ کے پاس یا $10 بلین ہوتے ہیں تو آپ سوچ سمجھ کے وہ کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو میں نے آپ سے گزارش کری نا کہ شاہزیب بھائی, کہ جب 3.1 بلین کا آؤٹ فلو ہوا ہے میرا 18 دن کے اندر اور 2.7 بلین کا انفلو ہوا ہے اور صرف 400 ملین کا آؤٹ فلو ہوا ہے, تو مسئلہ اس وقت ڈالر کی ڈیمانڈ کا نہیں ہے, مسئلہ اس وقت ڈالر کی سپلائی کا نہیں ہے. میرا امپورٹ تو صرف 2.6 بلین کا ہوا ہے. اگلے مہینے تو میرے یہ امپورٹ کے جو پیسے ہوں گے اور ایکسپورٹ کے پیسے ہوں گے, اگلے مہینے تو مطلب میری بہت زیادہ آؤٹ فلو کم ہو جائیں گے. تو مسئلہ اس وقت جو ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے علاوہ ہے. مسئلہ جو ہے وہ اس وقت اسپیکولیشن کا ہے, سٹے بازی کا ہے, اور مسئلہ سچی بات یہ ہے کہ 100 باتوں کی ایک بات کہ تھوڑی انسرٹنٹی کا ہے. اگر سٹے کا ہے مسئلہ اور اسپیکولیشن کا ہے, انسرٹینٹی والے فیکٹر پر میں آ جاتا ہوں,
तो ये डोमेस्टिक मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहा हो समझ में आता है, ये इंटरनेशनली क्यों हो रहा है? अगर पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम बहाल होने जा रहा है, मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर बार बार बता रहा है कि फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट भी हो गया है, पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉन्ड्स 50% की सतह पर जाकर ट्रेड कर रहे हो, फिच पाकिस्तान का रेटिंग आउटलुक स्टेबल से नेगेटिव कर रहा हो, फिर ये क्यों हो रहा है? देखिए शाहिद भाई, ये एक लिस्ट आई है, कई जगह पे व्हाट्सएप पे आई है कि दुनिया का चौथे पाकिस्तान लाइकलीस्ट मुल्क है डिफॉल्ट करने पे। आप ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान का जो $100 का बॉन्ड था वो 32-35% डिस्काउंट पे बिक रहा था हमारी हुकूमत आने से पहले की। आप ये भी जानते हैं कि एक साल से पाकिस्तान का क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क बहुत बढ़ा हुआ था। जो मैंने हफ्ते के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें गुजारिश की थी कि अगर आप 4 साल के अंदर 20,000 अरब रुपए का लोन ले लेंगे, आप 1500 अरब रुपए का गैस का सर्कुलर डेट कर देंगे, 1200 अरब रुपए आप बढ़ा देंगे बिजली के सर्कुलर डेट में, और आपकी इतनी मिस गवर्नेंस होगी तो उसका खमियाजा तो कौम को भुगतना पड़ेगा। अब वो हमने मुश्किल फैसले लिए, मुश्किल फैसले ले रहे हैं, उसकी वजह से कुछ इलेक्टोरल मसले भी आए हैं, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी हम समझते हैं, और हम ये जानबूझ के हमने किया है। तो लेकिन इस वक्त जो है सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी मेरी जो है वो ग्रोथ लाना नहीं है, नंबर 1 प्रायोरिटी मेरी जो है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना नहीं है, क्योंकि ये बड़े अच्छे एम्स हैं। नंबर 1 प्रायोरिटी मेरी और मुस्लिम लीग नून की है कि हम इस अपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। हमने जिस राह पे जा रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा डिफ़ॉल्ट होने का आपको खतरा है। अगर हम मिसाल के तौर पे IMF के पेमेंट्स आ गई, जो मैंने आपको लिखवाए दोस्त ममालिक से, वो पेमेंट्स आ रही हैं। इसमें एक सवाल है, ये जो आप कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं करने जा रहे हैं और अरेंजमेंट मौजूद है, और अल्लाह करे कि हम डिफॉल्ट कतई तौर पर ना करें, जो श्रीलंका का हम हाल देख रहे हैं, मगर जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें हमें ये जरूर नजर आ रहा है कि जब आप कहते हैं कि फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, आपने तो बजट में रखा है ना कि आप इंटरनेशनल मार्केट से भी जाके पैसे रेज करेंगे। इस वक्त जो हमारा क्रेडिट रिस्क है उस पर इतने महंगे रेट्स पर तो आप पैसे नहीं रेज कर पाएंगे, ना ही आपको मिल पाएंगे। दूसरा जो दोस्त ममालिक है उसमें हमने देखा है कि वो जो पाकिस्तान की इमदाद करते हैं वो जाहिर एक फॉरेन पॉलिसी टूल के तौर पर करते हैं। अगर उन्हें लग रहा होगा कि ये हुकूमत ही हिली हुई है, आज गई कि कल गई, पंजाब इनके हाथ से निकल गया है, तो वो पैसे भी मिल पाएंगे। तो ये जो आप इतना कॉन्फिडेंट हैं, कैसे होगा ये? बैनुल अक़वामी मार्केट से भी नहीं पैसे रेज कर पाएंगे, दोस्त ममालिक भी देंगे या नहीं देंगे? देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत तो आती जाती रहती हैं, 70 साल 75 साल में कोई 20 वज़ीर-ए-आज़म आ चुके हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान तो यहीं रहेगी ना। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक रेकोटेक का जो है वो कल एक इन्वेस्टमेंट की हमने बात करी है, ये बैरिक गोल्ड इन्वेस्टमेंट करेगा इंशाल्लाह, और पता नहीं $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। कल उसके सदर भी आए थे, बैरिक गोल्ड के CEO भी आए थे। ये एग्रीमेंट तो इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ था, शौकत तरीन साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे जब इन्होंने $900 बिलियन पेमेंट करी वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं आया तो मैंने उधर से सीमलेसली पिकअप कर लिया, जहां से शौकत तरीन साहब ने छोड़ा था वहां से मैंने पिकअप कर लिया। और कल में भी मैंने उनसे कहा कि भाई तुम्हारा जो मुआहदा था वो रियासत पाकिस्तान से हो रहा है, हुकूमत पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत आएगी या जाएगी उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बात। दूसरी बात यह कि यह बात दुरुस्त है कि लोग थोड़े से तजज्जुब के शिकार में हैं, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं। देखें ना, अगर सिर्फ डॉलर की मार्केट में खलल आता है, रुपए की मार्केट डॉलर में मसले में होती, तो आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये डॉलर का मसला है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज भी अगर उसमें भी परेशानी आ रही है, तो इसका ये मतलब है कि ओवरऑल अनसर्टेनिटी है मार्केट में। अगर उधर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं पेट्रोल फिर से सस्ता कर दूंगा, तो लोग बोल रहे हैं कि यार ये किस तरफ मुल्क जा रहा है। तो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अनसर्टेनिटी है, लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूं कि फंडामेंटल हमारी मईशत के जो हैं वो 4 महीने से आज बहुत बेहतर है। और सब अगर आज बेहतर है तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, और जब रिफ्लेक्ट नहीं होंगे तो मैं बता देता हूं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अभी जब आप 1 अगस्त को आपको रुपए की कदर गिरने की वजह से आप पर 15 से 20 रुपए का प्रेशर पड़ जाएगा तेल की कीमतें बढ़ाने का। उसके बाद क्योंकि हम फ्यूल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट जो कॉस्ट होगी बिजली की कीमतों में वो आवाम को महंगी लग के आएगी। फिर आपके क्योंकि मुआहदे डॉलर्स में हैं, आपने अभी IMF से मुआहदा किया हुआ है कि आपने बिजली की बेस प्राइस बढ़ानी है, उसका और अलग प्रेशर आ जाएगा। तो महंगाई के अलग प्रेशर डेवलप हो जाएंगे अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होंगे जिन फंडामेंटल्स की आप बात कर रहे हैं कि अगर वो सॉलिड है। देखिए, एक जो मसला होता है जिसको कहते हैं स्टिकी वेजेस, कि अगर महंगाई होती है तो कीमतें पहले बढ़ जाती हैं, तनख्वाहें बाद में बढ़ती हैं, और ये एक बड़ा मसला होता है जिससे दरमियाने तबका जो है मिडिल क्लास उसको तकलीफ में आ जाता है। ये बात दुरुस्त है। लेकिन जो फैसले इमरान खान ने नहीं किए थे कि अगर आप $1500 का गैस पे सर्कुलर डेट कर देते हैं,
لیکن آپ اس کا کوئی سد باب نہیں کرتے. آپ 21%, 20% ایس ایس جی سی کے اندر یو ایف جی کرتے ہیں, ان اکاؤنٹڈ فار گیس. آپ 200 ارب روپے کا ایس این جی پی ایل میں نقصان کرتے ہیں سالانہ, لیکن سد باب نہیں کرتے تو پھر پاکستان یہاں پہنچتا ہے. اگر آپ $1500 کا نقصان کر دیتے ہیں پاور سیکٹر کے اندر, ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز بڑھا لیتے ہیں لیکن اس کا سد باب نہیں کرتے تو پھر پاکستان یہاں پہنچتا ہے. اگر آپ 20,000 ارب روپے سے مسقوم کا قرض بڑھا لیتے ہیں لیکن ٹیکس ٹو جی ڈی پی کم کر دیتے ہیں, بجٹ ڈیفیسٹس ہائی کرتے ہیں, تو پھر یہ قوم یہاں پہ پہنچتی ہے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 3 مہینے کی نئی حکومت ہے اور ٹوٹل 1.5 سال کی میکسیمم حکومت ہے. ہم نے یہاں پہ 120 روپیہ جو ہے وہ ڈیزل کا بڑھایا جب ہمیں بڑھانا پڑا. جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو 40 روپے کم بھی کیے, لیکن 120 روپے ہم نے ڈیزل کے بڑھائے. ہم نے 90 یا 100 روپے پیٹرول کے بڑھائے. ہم نے ایک مشکل ترین آئی ایم ایف سے سودا کیا اور ہم نے اس پہ وقت ضائع نہیں کیا. میں وزیر بنا ہوں, اس کے دوسرے دن میں جو ہے صرف 1.5 دن آفس میں رہا ہوں اور دوسرے دن کی رات کو میں چلا گیا تھا آئی ایم ایف کی طرف. یہاں پہ ایک پرابلم ہے, سارے کام آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. جہاں تک کی ٹائم لائن آپ نے بتائی وہاں تک تو آپ نے وقت ضائع نہیں کیا, آپ چلے گئے تھے آئی ایم ایف کے پاس, مگر اس آئی ایم ایف سے ملاقات کے بعد ایک پریس ریلیز آئی جس میں لکھا تھا کہ انفنڈڈ سبسڈیز کو ختم کیا جائے گا. اس کے بعد آپ وعدہ تو کر کے آ گئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ, آپ اپنی پارٹی سے کرا نہیں پائے تھے وہ کام. اب جبکہ آپ کی پارٹی نے حکومت میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے, حالانکہ پنجاب بھی چلا گیا ہے, صرف مرکز میں آپ کے پاس حکومت ہے, سارے انپاپولر فیصلے آپ کے حصے میں آئیں گے, نہ کہ صوبوں کے حصے میں آئیں گے. آپ کی پارٹی کرے گی اب وہ مشکل فیصلے جو آپ نے آئی ایم ایف پروگرام بحال کرانے اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کرنے ہیں؟ بجلی کی قیمتیں بڑھانے کے فیصلے ہوں گے, اگر مستقبل میں پیٹرول کی قیمتیں بین الاقوامی مارکیٹ میں نیچے نہیں آتی تو وہ بڑھانے ہوں گے. یہ مشکل فیصلے اب آپ کر پائیں گے؟ آپ کو آپ کی پارٹی کرنے دے گی؟ دیکھیے, یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ملک نے ہم کو اتنی عزت دی ہے اور اس ملک کے لیے ہم کو کام کرنا چاہیے, اور یہ اگر ہم کام نہیں کر سکتے تو پھر کام چھوڑ دینا چاہیے. اگر میں یہ فیصلے نہیں کروں گا تو میں وزارت چھوڑ دوں گا, اس میں کوئی وہ زبردستی نہیں ہے. اور اگر ہماری پارٹی یہ کام نہیں کرے گی تو ہماری پارٹی حکومت چھوڑ دے گی. جس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم حکومت کریں گے, اس دن ہم نے تمام مشکل فیصلے لیے. مطلب دس کنٹری ہیز گیون اس اے لاٹ, ہم سب کو, اور یہ وی او دس ٹو دس کنٹری. یہ دیکھیں آپ سری لنکا میں دیکھیے کیا حال ہوا ہے شاہد بھائی, ایک جنریشن پیچھے چلے گئے ہیں. 3,000 روپے گیلن پیٹرول مل رہا ہے, لیٹر پیٹرول مل رہا ہے, ہسپتالیں بند ہیں. وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ 4 دن تک لائنوں میں لگی ہوتی ہیں کوکنگ گیس کے لیے, 10 دن کی پیٹرول کی لائنیں. میں میرے پاکستان کا یہ حال نہیں کروں گا. تو جب تک میں اس ملک کا وزیر رہوں گا, وزیر خزانہ رہوں گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مسلم لیگ نون کی حکومت رہے گی انشاءاللہ تعالی ہم اس راستے پہ نہیں جائیں گے, اور مشکل فیصلے کرنے ہوں گے تو کریں گے, جتنے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے کریں گے, لیکن اس ملک کو ڈیفالٹ پر نہیں جانے دیں گے. یہ میرا وعدہ ہے پاکستان کی عوام. مگر آپ بطور فائنانس منسٹر خود بھی نہیں سمجھتے کہ بہتر ہے کہ نیا مینڈیٹ لے کے آئیں؟ اتنے مشکل فیصلے ہیں کہ بہت مشکل ہو جائے گا کرنا, پولیٹیکل کیپٹل اس وقت لوز کرنا جبکہ الیکشن ایئر ہو رہا ہوگا, اور آپ کو آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی بڑے پرابلمز آئیں گے. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک نیا مینڈیٹ لے کے آئیں بجائے اس کے کہ اسٹک کیا جائے اس بات پہ کہ نہیں جی ہم نے ہر حال میں اپنا ٹائم پورا کرنا ہے؟ دیکھیے, میں اب اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایگریمنٹ ہم نے آئی ایم ایف سے نیگوسیٹ کیا ہے, جس پہ اگلے 2-4 دنوں میں چند دنوں میں سائن کر کے بھیجوں گا ایگریمنٹ, وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اس وقت اس کو فالو کرنا منوان بہت ضروری ہے, اور آئی ایم ایف سے وہ فالو کروانا بھی بہت ضروری ہے. اس وقت ہم کو اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت چلتی رہے گی تو یہ پاکستان کے لیے اس وقت سب سے اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, 3 صوبے ہمارے پاس نہیں ہیں, شاید پنجاب نہیں ہوگا ہمارے پاس, شاید ہوگا, وہ اللہ جانتا ہے, لیکن اگر نہیں بھی ہو پنجاب تو میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو یہاں چلنا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی اور حکومت آ جاتی ہے وہ بھی ہمارے ملک کی حکومت ہوگی, اور اگر کوئی کیئر ٹیکر آئے گا تو میری ان سے بھی استدعا ہوگی کہ جو ایگریمنٹ میں نے سائن کیا ہے اس پہ آپ پورا منوہن عمل کریں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ کریں گے, مجھے یقین ہے کہ وہ ہوگا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ اتنی میچور لوگ ہیں جو یہاں پہ آ کے بیٹھیں گے اس دفتر میں جدھر میں بیٹھا ہوا ہوں, یہ منصب سنبھالیں گے, یہ قلمدان سنبھالیں گے. ان کو یہ ملک وی او دس ٹو دس کنٹری, مگر ملک کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم صحیح کام کریں. کیونکہ آج سلیمان شہباز نے بھی کہا ہے کہ یہ اس وقت نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں یہ سارے فیصلے, کہ ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ لوگ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرا کے پھر الیکشن میں چلے جائیں اور کیئر ٹیکر اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہو. اس بات کی پاسبلٹی ہے اور آئی ایم ایف بھی اس بات کے لیے راضی ہوگا. دیکھیے, سب سے جو آئی ایم ایف نے اس وقت جو بات تھی, سیدھی بات میں آپ کو کر رہا ہوں,
وہ یہ تھی کہ اس وقت جب اگر ہم چلے جاتے اور کیئر ٹیکر آ جاتا شروع کے اندر، جو پہلے 2 ہفتے میں ہم جب جانے کی بات کر رہے تھے، تو اس وقت یہ ڈر تھا کہ اگر ہم چلے جاتے اور آئی ایم ایف اگر کیئر ٹیکر آئے گا تو آئی ایم ایف کیئر ٹیکر سے نیا پروگرام نیگوشیٹ نہیں کرے گا اور نہ پرانا پروگرام ریویو کرے گا۔ اب جب کہ میں یہ پروگرام پورا ریویو کر چکا ہوں اور پروگرام ریوائیو کر چکا ہوں اور 1 سال کا پروگرام ہے یہ آپ کے پاس، تو اب تو کسی کیئر ٹیکر کو آ کے نیا پروگرام وہ نہیں کرنا نیگوشیٹ، صرف اس پہ عمل کرنا ہے، تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ اب بھی یقین دلا رہا ہوں کہ اس وقت تک جہاں تک میری اطلاع ہے، حکومت انشاءاللہ تعالی اپنا وقت پورا کرے گی، اور یہ جو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ جب تک یہ حکومت رہے گی اور ہم یہاں پہ موجود ہوں گے، جب تک میرے پاس یہ قلمدان ہے، پاکستان کوئی بھی مشکل فیصلہ ہوگا وہ ہم ضرور لیں گے۔ اور یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ پہلے ہماری پارٹی میں میٹنگ ہو چکی ہے، ہماری کولیشن کے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ میں تو 10 سال ہوئے ہیں مجھے سیاست میں، 10-12 سال ہوئے ہیں، باقی لوگوں کو تو بڑے سال ہو گئے ہیں، یہ 40 سال سیاست کر رہے ہیں۔ ان سب کو پتا ہے کہ جب آپ یہ مشکل فیصلے لیتے ہیں، جب پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں اور مہنگائی آتی ہے تو اس سے الیکٹورل مسئلے ہوتے ہیں، ہم تو یہ جانتے پوچھتے ہوئے لیں گے۔ لیکن جب ہم عمران خان کو برا کہتے تھے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے کہ جس نے پاکستان کو داؤ پہ لگا دیا، بارودی سرنگیں بچھا دیں، اس نے اپنی قیمتیں خرید سے سستا پیٹرول بیچنا شروع کر دیا، آئی ایم ایف کا خود کا کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا، تو اگر عمران خان کو آپ ایک طرف سے برا کہتے ہیں تو پھر آپ کو تو صحیح کام کرنا چاہیے، اور اگر ہم صحیح کام نہیں کر سکتے تو پھر اس کو برا کہنے کا ہمیں کیا اختیار ہے؟ مگر سارے صحیح کام آپ کر نہیں پا رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا گورنر آپ نہیں لگا پا رہے ہیں، 75 دن ہو گئے ہیں، اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جو اتنی اسپیکولیشن ہو رہی ہے اس میں کب انٹروین کرے کب نہ کرے۔ آپ لوگوں سے جو کام کرنے کے ہیں وہ تو سارے کے سارے کیجئے۔ یہ آپ کی بات ایک دم وجہ ہے، اور میں اس کے اندر اگر کوئی چوک ہے تو میں اس کو مانتا ہوں، لیکن میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس ایک ایکٹنگ گورنر ہیں مرتضی سید صاحب، وہ مناسب کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ، اور ان کو آئی ایم ایف کا بہت وسیع تجربہ ہے، آئی ایم ایف سے ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے، اس وقت ہم نے یہ اس کے آگے نہیں کر سکے تھے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں وزیر اعظم صاحب سے اب کل پرسوں میں ملاقات کر کے اسی ہفتے کے اندر انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو نپٹانے کی کوشش کروں گا۔ مگر ایک اور بات بتائیے گا، یہ ایک اچھی بات ہے کہ ملک کے ایسے حالات میں ایک ایسا فائنانس منسٹر ہو جو پاپولسٹ باتیں نہ کرتا ہو۔ ہم نے دیکھا کہ حفیظ شیخ صاحب تھے، وہ نہیں کرتے تھے تو وہ ٹھہر نہیں پائے، اور اس کے بعد شوکت ترین صاحب آئے، وہ پاپولسٹ نہیں تھے مگر عمران خان صاحب نے انہیں بنا دیا پاپولسٹ، اور ان سے جو فیصلے کرائے ہم نے دیکھا اس کے بعد کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی داؤ پر لگ گیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پیٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی قیمتیں اس طریقے سے کم ہوں، مگر عمران خان صاحب نے کر دی، بجلی کی قیمتیں بھی کر دی، آئی ایم ایف کا پروگرام داؤ پر لگ گیا۔ تو سیاسی جماعتوں میں آلٹرنیٹ ہمیشہ رہتا ہے، پھر آپ کا آلٹرنیٹ بھی رہے گا۔ آپ کی پارٹی اس بات کی قدر کرے گی کہ آپ پاپولسٹ نہیں ہے، کیونکہ آگے سے کھڑے ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور آپ کی پارٹی پنجاب میں ہاری ہے جس کی ذمہ داری وہ مہنگائی کو بھی دے رہی ہے، اور مہنگائی کا ذمہ دار آپ کو قرار دے رہی ہے۔ بھائی میں تو کوئی اپنے آپ کو ذمہ داری سے مبرہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہوں، بالکل میں تو مان رہا ہوں اس بات کو کہ ہم نے سخت فیصلے لیے ہیں، میں تو اس بات کو مان رہا ہوں کہ ہم نے سخت فیصلے لیے ہیں جس سے ہم کو الیکٹورلی نقصان ہوا ہے، میں اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں، لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آئندہ بھی لینا پڑے گا تو پھر آئندہ لیں گے۔ اس میں کیا، مجھے کل بھی مجھ سے یہ بات پوچھی گئی ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ملک کو ڈیفالٹ کرنے دیں، کیا is this the other option؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ this is not an option۔ لیکن یہ بات جو تھی نومبر دسمبر میں راجہ پاسکا نے نہیں کی، اس نے آئی ایم ایف کے سامنے منہ بنانا شروع کر دیا، اس نے کہا میں پیسے نہیں دے رہا ہوں دنیا کے۔ آج کیا حال ہوا ہے اس کا؟ آج اس کے ملک کا کیا حال ہوا ہے؟ یہ اس کو ہم وہ کرتے ہیں، محب وطنی کہتے ہیں۔ سب تو پھر لازمی ہے نا کہ آپ کی پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی رہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاپولسٹ فائنانس منسٹر نہ ہونا ایک اچھی بات ہے، اور ان حالات میں کہ سری لنکا نہیں بننا، مگر پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی، یا پیچھے سے 1-2 ٹویٹس اور ہو رہے ہوں گے اور پھر کوئی اور آ رہا ہوگا، کیونکہ ابھی آپ نے ایک اور مشکل فیصلہ کرنا ہے، ایم ایف کے معاہدے میں لکھا ہوا ہے آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہے، پاس آن کرنی ہے، جو آپ نے ابھی تک نہیں کیے ہیں، یہ جھٹکا بھی عوام کو دینا ہے آپ نے۔ شاہزیب بھائی میں تو الیکٹڈ بھی نہیں ہوں، میں تو ایک واٹس ایپ شاید اپنے شہباز شریف صاحب کریں گے تو میری چھٹی ہو جائے گی۔ یہ پارٹی اگر ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو میں یہاں بیٹھا ہوتا، یہ پارٹی ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو میں 100 روپے جا کے چیزیں بڑھاتا۔ یہ پارٹی بڑے دل پہ پتھر رکھ کے اجازت دی ہے، بالکل میں یہ جانتا ہوں کہ کتنی ان کو وہ لگائے کہ مفتاح مہنگائی ہو جائے گی اور کتنی باتیں پوچھی گئی ہیں، لیکن کیا ان کی اجازت کے بغیر یہ ہو سکتا تھا؟ کیا ان کی اجازت کے بغیر کیا ہے؟ کیا وہ پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کو اس ملک سے محبت نہیں ہے؟ کیا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ یہ تو دیکھیں نا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم اچھی ہے اور اللہ کی مہربانی سے ہے، ہماری ٹیم کمپیٹنٹ ہے، ہمارے پرائم منسٹر کو 1 منٹ میں یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یہ پرائم منسٹر ایسا تھوڑی ہے جو کہے گا کہ آئی ایم ایف سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دو۔
یہ پرائم منسٹر ایسا تھوڑی کہ بولے گا اچھا دنیا میں پیٹرول مہنگا ہو گیا میں سستا کر دوں. صاحب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں پھر آپ IMF کی بورڈ میٹنگ سے پہلے؟ بھائی بجلی کی قیمتوں کے اندر اضافہ جو تھا وہ نیپرا نے 40 دن پہلے کیا تھا. عمران خان کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق جو IMF سے ان سے ایگریمنٹ بھی ہوا تھا, نیپرا 40 یا 45 دن کے اندر آٹومیٹکلی یہ کر دیتا ہے قانون. شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جو غریب ترین کنزیومرز ہیں 100 یونٹ 200 یونٹ اور 300 یونٹ ان کی بجلی کے ریٹ نہیں بڑھائیں گے. 7 روپے 91 پیسے بڑھنے تھے, انہوں نے اس کا منع کر دیا. پہلے 19 روپے ریکمینڈڈ تھا نیپرا کا, ہم نے 15 یا 16 روپے کی ان کے پاس لے کے گئے شہباز شریف صاحب کے پاس سفارش, انہوں نے اس کو بھی منع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں 13 روپے پہ ہم نے فیصلہ کیا. وہ تو 13 سے بھی کم کر رہے ہیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں, لیکن 13 پہ ہماری بہرحال بات ہوئی. 13 روپے کی پھر ہم نے ان کو ریویو پٹیشن نیپرا کو دی ہے جس کے اوپر وہ ہیئرنگ ہوگی اور اس کے اوپر بڑھے گا. لیکن میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہاں ایک تو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کم لگیں گے جب ہم ریٹ ریوائز کر لیں گے کیونکہ وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کم تھے, نمبر 1. اور نمبر 2, جی بالکل یہ ریٹ جو کہ 1.5 سال سے عمران خان نے 2 سال سے نہیں کرے تھے آنول ری بیسنگ اور ڈیلے کری تھی 2 سال سے, وہ ری بیسنگ ہوگی جس کی وجہ سے 1600 ارب روپے کا حکومت کو نقصان تھا. مگر 50% پورسٹ کنزیومرز جو ہے اس کا 1 پیسے کا ریٹ نہیں بڑھے گا, نمبر 1. اور نمبر 2, جو پنجاب کے کنزیومرز ہیں اس کو پنجاب حکومت نے 100 یونٹ تک کے تمام صارفین کو, جو کہ میرے خیال سے 44% صارفین بنتے ہیں, ان کے بل ان کو پنجاب حکومت نے گارنٹی کریں کہ ہم سارے کے سارے دے دیں گے. وہ تو حمزہ شہباز نے کیے تھے نا, دیکھتے پرویز الہی صاحب کریں گے نہیں کریں گے. جی بھائی اگر پرویز الہی صاحب آئے تو نا, یہ اگر کہاں سے آ گیا, اور آپ کو لگتا ہے اگر پرویز الہی نہیں آئیں گے تو عمران خان صاحب آپ کو حکومت کرنے دیں گے اور یہ سارے مشکل فیصلے کرنے دیں گے؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کر رہا ہے فچ کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ایک وجہ ہے پاکستان کے اس وقت کرائسس کی, اور آپ چاہتے ہیں کہ پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے, عمران خان کو آپ ان کا مینڈیٹ ہے حکومت نہ بنانے دیں اور پھر اس کے بعد حمزہ شہبازی کو رہنے دیں اور پھر انسٹیبلٹی کریٹ کریں اور پھر بول رہے ہوں کہ دیکھیں فنڈامنٹلز تو نہیں لگتے مگر روپیہ پتہ نہیں کیوں گر رہا ہے اور اسٹاک مارکیٹ پتہ نہیں کیوں گر رہی ہے. تو بھائی شاہزیب خاندان صاحب, میں آپ جیسا کہ شارٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں ابھی تک دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں, تو میں سیریسلی معیشت کے مسئلے میں زیادہ الجھا ہوا ہوں. پنجاب کا میں منٹ بائی منٹ خبر نہیں رکھ رہا ہوں, لیکن بہرحال 22 تاریخ تک ابھی الیکشنز ہوں گے, پھر پتہ چلے گی. بہت شکریہ. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.